السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت سے ناظرین محترم، امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی ہم وظیفے کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ اور بڑی پیاری پیاری روایات ہیں. دل چاہتا ہے کہ آج کا دن چونکہ ہم صبح سے سحر کی نشریات سے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر بات کریں، تو مجھے حضرت انس بن مالک، یہ ایک کتاب ہے فضائل الصحابہ، اس میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا اور ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بتائیے کہ اپنے اہل بیت میں سے آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ یعنی جو اہل بیت ہیں ان میں آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے، سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن اور حسین. حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے. فرمایا کہ حسن اور حسین. اور آپ خاتون جنت سے اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. یہ نہیں کہتے تھے میرے دونوں نواسوں کو میرے پاس لاؤ، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس لاؤ. پھر آپ ان دونوں کو سونگھا کرتے تھے. سونگھنے کی کیا چیز ہوتی ہے؟ خوشبو. پھول سونگھتے ہیں، خوشبو سونگھتے ہیں. پھول بھی کیوں سونگھتے ہیں؟ خوشبو ہوتی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے کوئی گوبھی کا پھول سونگھ رہا ہو؟ پھول خوشبو والے سونگھے جاتے ہیں. گلاب سونگھا جاتا ہے، چمیلی سونگھا جاتا ہے، موتیا سونگھا جاتا ہے، رات کی رانی سونگھا جاتا ہے، بیلا سونگھا جاتا ہے. تو پھر آپ حسن اور حسین کو کیوں سونگھ رہے ہیں؟ تو جب آپ ان کو سونگھ رہے تھے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی دلیل بھی موجود ہے. حضرت ابن عمر حضرت ابن عمر کون؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے، فقی صحابی، فقی. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ترمذی کی حدیث بیان کرو، ترمذی مسند امام احمد بن حنبل دونوں میں موجود ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو سونگھ رہے ہیں. پوچھا آپ ان کو کیوں سونگھ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا دنیا اور آخرت میں میرے دو پھول ہیں. ماشاءاللہ. دنیا اور آخرت میں میرے دو پھول ہیں، اسی لیے میں نے سونگھا بھی کرتا ہوں، میں نے چوما بھی کرتا ہوں. ہم رسول کا سوچو اس بات کو کہ ہم نبی کا نام جہاں لکھا ہوتا ہے تو چوم لیتے ہیں. نبی عمر تعلیم امت کے لیے کہہ رہے تھے تاکہ لوگ پتھر کی عبادت نہ کرنے لگے. تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے اس لیے نہیں چومتا، میں تجھے اس لیے نہیں چومتا کہ تو کچھ نفع نقصان دے گا، میں تو تجھے اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے مصطفیٰ نے چوما تھا. تو امام علی مقام حسن، امام علی مقام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، میں تو آپ کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ رسول آپ کا ذکر کیا کرتے تھے. میں تو آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ رسول آپ سے محبت کرتے تھے. اور میں تو آپ کا نام لکھ لکھ کے اس لیے چوموں گا کیونکہ رسول آپ کو چوما کرتے تھے، رسول آپ کو سونگا کرتے تھے. آپ وظائف کی طرف بڑھتے اور کالز موجود ہیں. پیارا وظیفہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی، مجھے آپ سے اپنے دیور کے لیے پوچھنا ہے جی کہ اس کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے، مطلب گردے میں تکلیف، کبھی کچھ ماشاءاللہ پورے ٹائم کے روزے رکھ رہا ہے لیکن پھر صحت ٹھیک نہیں رہتی. ساتھ ہی رہتا ہے اور معاشی طور پہ بھی حالات اتنے اچھے نہیں. اس کے لیے کوئی آسان سا وہ بتا دے. اچھا ساتھ ہی رہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ شادی نہیں ہوئی اس کی. اچھا اچھا. ایک تو میں آپ کو ایک چیز پہلے تو حدیث بتا دوں، آپ لائن پہ رہیے گا. دیور موت ہوتا ہے، پہلے تو اپنے ذہن میں سمجھیے گا. مطلب یہ کہ دیور اچھی چیز ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذرا دیور بھابھی، ہمارے یہاں تو فلمیں بن جاتی ہیں دیور بھابھی اور رشتوں کی بات جو ہوتی ہے، دیور اور بھابھیاں یہ ساتھ ان کے رہنے سے اجتناب رکھنا چاہیے. یہ رسول نے منع فرمایا ہے. الگ گھر ہونا چاہیے دیور کا، آپ کا الگ گھر ہونا چاہیے. یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو میں نے بیان کیا ہے. اپنی طرف سے میں کوئی بات نہیں کرتا، لیکن چونکہ آپ نے بڑی محبت سے اپنے دیور کے لیے یہ پوچھا ہے کہ اس کی طبیعت خراب رہتی ہے یا اس کا معاشی مسئلہ ہے، تو پہلے تو ایک کام یہ کریں کہ رسول کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے ان سے یہ کہیں، اگر ان کا کوئی گھر نہیں بھی ہے
امی کا گھر ہوگا اور جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو پھر ایسا سسٹم بنائیں کہ گھروں میں بنتے ہیں کہ ایک کا گھر کا راستہ آنے کا الگ ہوتا ہے, ایک کا آنے کا دوسرا ہوتا ہے. تو جیسے پرابلمس اور پریشانیاں آتی ہیں, ہم نبی کی باتیں نہیں مانتے اور اس پر عمل نہیں کرتے. تھوڑا سا الگ الگ کریں, یعنی دو رہائشیں الگ الگ کریں کہ جن میں فرق واضح ہو. ایک ہی گھر میں بھی ہو سکتی ہیں, ایک ہی گھر میں بھی ہو سکتی ہیں. لوگ پردے لگا دیتے ہیں, لوگ دیواریں لگا دیتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, ایک گھر میں بھی ہو سکتی ہے. کہ دیور صاحب کو کہیے کہ وہ سورۃ البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیں. پہلا رکوع البقرہ کا جو پہلا رکوع ہے اس کو پڑھنا اپنی عادت بنا لیں. عادت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھیں, وضو کی حالت میں اس کو پڑھیں. دیکھیے ان کی کیسی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور ان کی بندشیں کیسی ختم ہوتی ہیں. لیکن جو پہلی بات ہے وہ نبی کریم کی ہے. اس میں تھوڑا سا ذرا میں دیکھیں, ہم کہتے ہیں کہ ہماری مرضی پہ ہم جو کریں, لیکن بات یہ کہ پڑھتے نہیں ہیں بھول کر اللہ کی کتاب, ہوتے نہیں ہیں چشمہ زمزم سے فیضیاب, مغرب کے میں قدوں کی چڑھائے ہوئے شراب. اس درجہ ہو چکے ہیں مسلمان اب خراب کہ سڑکوں پہ ناچتی ہیں کنیزیں بطول کی اور تالیاں بجاتی ہے امت رسول کی. اسی طرح یہ کہ کس منہ سے تم کو منزل مقصود چاہیے کہ دین کرتے اور سود چاہیے. ایمان کو بھی تم نے تماشا بنا لیا, مطلب کا دین مرضی کا معبود چاہیے. تو نہ مطلب کا دین ہے آپ کا, نہ مرضی کا معبود ہے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے وہی آپ کا دین ہے. اس طرح اگر آپ کریں گی تو آپ دیکھیے گا کہ دیور کے حالات معاملات کیسے درست ہوتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک ٹیلی ویژن کی آواز ذرا بند کر دیجیے. جی عامر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. عامر بھائی مجھے آپ سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ میری جو بڑی بہن ہے نا, ان کے شوہر ان سے بالکل بھی بات نہیں کر رہے ہیں. مطلب شادی کو 1 مہینہ ہوا ہے, اس کے بعد وہ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں, نہ ان کو کال کر رہے ہیں, نہ ان سے بات کر رہے ہیں, اور وہ نہ کچھ بھی نہیں بات کرنا چاہ رہے ان سے. اچھا یہ مجھے بتائیے گا کہ ایک تو ٹیلی فون یہ ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دی آپ نے, ٹی وی کی آواز بند نہیں کی نا. دیکھیے جو بھی کال آ رہی ہے پلیز آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں, اس میں وقت ضائع ہوتا ہے تاکہ میں بات آپ سے کر سکوں. ٹی وی کی آواز بند کر دی آپ نے؟ جی بند ہے. نہیں بند نہیں ہے, ٹی وی کی آواز بند کر دی, بند نہیں ہے. جی عامر کو بالکل بند ہے. اچھا بالکل بند ہے آواز. یہ مجھے بتائیں کہ جو آپ کے بہنوئی ہیں وہ کس بات سے ناراض ہے, کچھ اگر بتا سکتی ہیں تو بتا دیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ بتائیں, لیکن پوچھ رہا ہوں ایسے تاکہ میں اگر آپ کو کوئی چیز بتاؤں تو میں صحیح طرح بتا سکوں. 1 مہینہ ہوا ہے میری سسٹر کو شادی کو, ٹھیک ہے. 1 مہینے بعد وہ سعودی عرب میں رہتے ہیں. 1 مہینے تک میری امی نے یہ کہا کہ آپ 1 مہینے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہیں, جب وہ چلے جائیں تو آپ ان کے ساتھ ہی رہیے گا, جب وہ چلے جائیں پھر آپ آئیے گا. وہ 5 مارچ کو چلے گئے سعودی عرب. وہاں سے صرف 2 دن میری سسٹر سے بات کری ہے کہ تم کیسی ہو کیا ہو. اس کے بعد اب تک ایک بات نہیں کری ہے, نہ ان کے سسرال والے ان سے بات کر رہے ہیں, نہ ان کے شوہر ان سے بات کر رہے ہیں, اور ہم لوگ اتنا پریشان ہیں کہ ہم کس سے بات کریں. اچھا اب مجھے ایک بات اور بتائیے, کیا آپ کے علم میں ہے کہ وہ آپ کے جو بہنوئی ہیں یا جو آپ کے زہر دولہا بھائی ہیں وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں, یہ کنفرم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں سے رابطے میں؟ وہ اپنی امی سے روزانہ بات کرتے ہیں, اور ہم نے ایک دفعہ بہت مشکل سے کوشش کری بات کرنے کی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں مجھ سے بات نہیں کرو, میری امی سے بات کرو. تو میری امی نے کہا بیٹا تم تو اتنی خوشی ہم تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ کے گئے, کوئی ٹھیک تھا, تو اب ایسا کیا ہو گیا ہے, ہم 2 ہی بہن ہیں, ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. میرے ابو بالکل. اچھا بہن سے پوچھا آپ نے کہ کوئی بات ہوئی ہے ان سے کوئی ان دنوں میں جو 5 دن رہے یا جو بھی ہے, کوئی ناچاقی یا کوئی ایسی گفتگو ہوئی ہے, بہن نے کچھ بتایا؟ نہیں عامر بھائی کوئی ایسی بات نہیں تھی. میری بہن بہت خوش تھی. ان کی ساس نے میری بہن پہ اتنے الزام لگا رہی ہیں, کہتی ہیں مجھے اس کو رکھنا نہیں. 1 مہینہ شادی کو ہوا, البم اب آئی ہے البم ہمارے پاس. میری امی کے اندر رفتاری کر پا رہے ہیں, ہم لوگ کھانا کھا پا رہے ہیں, ہم لوگ سو پا رہے ہیں. ہمارے لیے سب کچھ خراب ہو گیا ہے, کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہم کیا. آپ ہماری اتنی ہیلپ کر لیں کہ ان سے پوچھے تو نہیں یہ زیادتی کیوں کر رہے ہیں, ہمارے اوپر اتنا بڑا پہاڑ کیوں توڑ رہے ہیں وہ لوگ, کیونکہ ہم 2 بہنیں, ہمارا تو کوئی بھائی نہیں ہے. تو آپ میرے ابو کو دیکھیں, میں نے صبح بھابھی کے ان کے نمبر پہ بھی انسٹاگرام پہ میں نے میسج چھوڑا کہ عامر بھائی سے میری بات کرواتے ہیں, میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں, ان سے پوچھیں. ہمارے ادھر اتنی سخت نہیں ہے, ہم کسی سے بول نہیں سکتے.
ہم کسی سے بات نہیں کر سکتے. اور ہم شادی اپنی اتنی اس کریم پہ بھی ہم نے شادی بہت اچھے سے کی کہ ان کو کوئی شکایت کا موقع نہ ملے. ہمیں میری بہن کو خوش رکھنا. اور وہ چلے گئے اور وہ بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے نہیں بس. اور الزام لگا رہے ہم پر. اتنا الزام لگا رہے میرا کوئی بھائی نہیں ہے. میرے ماں باپ اس طرح سے اتنے ضعیف ہیں. کس سے بات کریں گے وہ؟ ہم کیا کریں؟ اچھا میں آپ کی پوری بات سنا. ایک تو آپ ڈھارس رکھیے, اللہ پر یقین رکھیے, بھروسہ رکھیے. دیکھیے میں دو باتیں ایک بھائی کی حیثیت سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اور وہ یہ کہ دیکھیں شادی ہونا, شادی کے بعد خدا نخواستہ طلاق ہو جانا یا گھر ظاہر ہے کہ نہ بسنا, یہ بڑی تکلیف کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ ایک ریالٹی بھی ہے. ہو سکتا ہے, قرآن شریف کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں جو چیز اچھی لگتی ہو وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہو, اور ہو سکتا ہے تمہیں جو چیز بری لگتی ہو وہ تمہارے حق میں بہتر ہو. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. اب اس آیت کی روشنی میں آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ گھر بس جائے, بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو لگ یہ رہا ہے کہ یہ ایک گھر نہ ٹوٹے, یہ بھی بہت اچھا لگ رہا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی بہنوئی اور آپ کی جو بہن ہے وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے رہنے لگیں, بہت اچھا لگ رہا. لیکن کیا ممکن اور کیا پتہ کہ نگاہ ناز قدرت میں یہ اچھا نہ لگ رہا ہو, یہ مناسب نہ ہو. ہمیں آگے کا پتہ ہی نہیں. یہ ہمیں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے سوالات ہم ایسے کر لیتے ہیں اور سوچیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہم نہیں جانتے, اللہ جو جانتا ہے. ممکن ہے کہ وہ صاحب درست نہ ہو, آپ کی بہن بہت پیاری ہو, اچھی ہو, نمازی ہو, پرہیزگار ہو, عبادت گزار ہو, اور وہ صاحب صحیح نہ ہو, یہ بھی ممکن ہے. تو کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں میری بہن کے, ان کو جب اس طرح کی کدورتیں پیدا ہو جائیں نا, میں آپ کو پرسنلی ایک بات بتا رہا ہوں, جہاں اتنی گندی باتیں پیدا ہو جائیں کہ ساس الزام لگا رہی, ان کو درست کرنے کی کوشش مت کریں. اٹس مائی ہمبل ریکویسٹ. اسی کہ ابھی دنیا ختم نہیں ہوئی, ابھی زمانہ چلا نہیں گیا, ابھی وقت گزر نہیں گیا. اس میں کیا ہوگا کہ آپ درست تو کر لیں گے لیکن پھر 1 مہینے کے بعد بہن دب کے رہے گی, یا پھر مزید اس کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے. تو ایسے موقع پر میں دعا تو آپ کو بتا ہی رہا ہوں کہ آپ وہ پڑھ لیں, لیکن ایسے موقع پر جو میں پریکٹیکل آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں وہ یہ کہ اللہ پر چھوڑ دیجیے تمام چیزیں, اور تیل دیکھیے, تیل کی دھار دیکھیے, اور یہ دیکھیے کہ اگر یہ نہیں بننے والی بات ہے تو نہ بنائے, مت بنائے. آدمی کب تک کر سکتا ہے؟ ایک حد تک آپ کسی کے لیے کچھ اتنا کر دیں, مطلب یہ کہ آپ اپنے آپ کو مٹا دیں, ہستی کو, اور آپ کسی کے گھر کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کر ڈالیں, کیا کچھ نہ کر ڈالیں, اور اس کے بعد بھی آپ کو گالیاں پڑنی ہوں تو بھائی اس راہ پہ سلام کر دیں اچھا ہے, اور ادھر سے گزر جانے اچھا ہے. یعنی یہ میں آپ کو کچھ اپنی پرسنل تجربات سے باتیں بتا رہا ہوں, اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو تھوڑا آپ ایسے انداز میں دیکھیں کہ آپ کو ایک گھر ہے, آپ نے اس گھر میں اپنے پاس سے ہر چیز کر کے دے دی, ہر کام آپ نے کر کے دے دی, یہاں تک کہ سمجھ لیں کہ آپ نے اپنا سب کچھ, آپ جھک گئے, اپنا سب کچھ لٹا دیا, مٹا دیا, سب کر دیا آپ نے. لیکن اگر آپ کو وہاں سے رسپانس ہی نیگیٹو مل رہا ہو ہر وقت, جیسے کہ آپ کی وہ بتائیں کہ ساس ہر وقت شک کرتی ہیں, اگر آپ کو ہر وقت شک مل رہے ہوں, ہر وقت رسوائیاں مل رہی ہوں, تو بہتر ہے کہ اس گلی میں جانے ہی چھوڑ دیں. بالکل صحیح. کیا خیال ہے علی محمد صاحب؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہونا چاہیے. اس گلی میں جانے چھوڑ. لیکن پھر بھی میں آپ کو, چونکہ یہ میرا پیارا وظیفہ سیگمنٹ ہوتا ہے, اور یہ بھی وقفے کے بعد دوبارہ ہوگا. یہ کیا بات ہوئی کہ 8 منٹ میں ختم کر دیا آپ نے, وقفے کے بعد دوبارہ ہوگا. اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ حضرت عمر کی ایک دعا ہے, وہ صبح شام پڑھتے تھے, حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. یہ آپ دن میں, یعنی جب سورج نکلے, جب آپ صبح اٹھ جائیں تو 4 مرتبہ, اور جب آپ لیٹنے لگیں تو 4 مرتبہ یہ پڑھیں. مطلب آپ اپنی بہن سے کہیں پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد 1 ہفتہ گزاریں, اور 1 ہفتے بعد اپنے شوہر کو فون ملائیں, ملے گا. 1 ہفتے بعد ملائیں, انشاءاللہ ملے گا.
اور ان سے بات کریں، لیکن یہ 1 ہفتہ عمل پہلے کریں. اور اگر فون کا ملانے کے دوران تلخی ہو، بات ایسی ہو تو چھوڑ دیں، رکھ دیں، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر یہ کہیں اے اللہ میرے حق میں جو بہتر ہو تو وہ کر پروردگار. رشتے ہم انسان کرتے ہیں اور ہیومن ایرر ہو، ضروری نہیں کہ یہ رشتے درست ہوں، غلط بھی ہو سکتے ہیں. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.